ہمارے معزز مہمان کا، اور جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عاشر عظیم صاحب۔ بیشتر اس کی کہ میں عاشر عظیم صاحب سے آپ کی بات چیت کر رہا ہوں، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز پروگرام کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اٹ ول ناٹ کاسٹ یو اینی تھنگ۔ یقیناً آپ کا فیڈ بیک ہماری زندگی کے لیے، ہمارے پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام میں یقیناً اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ 27 ملکوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، جس میں ظاہر ہے انڈیا تھوڑا خفا بھی ہے امریکہ کے ساتھ، اور آج ہی کی بلکہ خبر ہے کہ انڈیا نے جب ٹیرفس کو کینیڈا کی مانند کم کرنے کا کہا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا اٹ از ٹو لیٹ۔ چائنا اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ پولز ہونے چاہیے، اس سے بجائے اس کے کہ ایک ملک کی حاکمیت ہو یا ایک ملک کی کرنسی کی حاکمیت ہو، مختلف کرنسیز کا استعمال، مختلف پولز ہونے چاہیے۔ جیسے رشیا اپنی کرنسی کو استعمال کر سکتا ہے، چائنا کی کرنسی، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یورپ اینڈ نارتھ امریکہ کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ دنیا کا میپ دیکھیں اور بر اعظموں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی اگر بات کرتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں ہے، تو اسرائیل بھی مڈل ایسٹ میں ہی آتا ہے، مگر یورپ اور نارتھ امریکہ اس کو مڈل ایسٹ میں کنسیڈر نہیں کرتے۔ دے کنسیڈر دیم یورپین، ان کے چہرے مہرے کی وجہ سے، ان کی آنکھوں کی رنگت کی وجہ سے، ان کے بالوں کی رنگت کی وجہ سے، دے کنسیڈر دیم یورپین۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میرے ساتھ ہیں میرے معزز مہمان جناب عاشر عظیم صاحب، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، دنیا کا بہت نالج بھی ہے ان کے پاس، اینڈ آئی ڈیفینیٹلی وڈ لائک کہ وہ اس بات کو ضرور میری کو، اگر میں غلط ہوں تو اس کی وضاحت ضرور کریں۔ یورپ کی جب آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کی اور رشیا کی جب وار ہوئی تھی تو ایک لفظ وہاں کے صحافیوں نے، یورپ کے صحافیوں نے استعمال کیا تھا، they are not people like Afghanistan or anybody in Middle East or in Africa. They are people like us with the blue eyes and blonde hair. یہ لفظ استعمال کیا تھا، جس کی بعد میں بہت لے دے بھی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی دنیا کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب پہلی بار جو طاقت ٹرانسفر ہوئی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ اٹ واز بٹوین یورپ اور نارتھ امریکہ کے درمیان ٹرانسفر ہوئی تھی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر ایشیا کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ بالکل ایک الگ جینز کی طرف یا الگ چہرے مورے کی طرف چلی جائے گی، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا ورلڈ۔ ویئر اگر پریزیڈنٹ شی کی بات کی جائے تو پریزیڈنٹ شی کچھ بھی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ اگر کرنسیز ہیں، اور وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑ کے اگر یہ تمام کے تمام ممالک اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اٹ از ناٹ کہ دے آر اگینسٹ امریکہ، مگر وہ ملٹی پولز کے قائل ہیں۔ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان بہت سفر کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان بہت سفر کر رہا ہے۔ ہمیں بعض اوقات اپنے گھر کی برائیاں زیادہ لگتی ہیں، ہمیں اپنی چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں کینیڈا میں رہتے ہوئے میری بہت سارے انڈین سے ملاقات ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ تو بہت ہیلپ کر رہی ہے، مویشیوں کی، گائیں بھینس، بے شمار مویشی مرے اور قدرت کے طوفانوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یس، وہ الگ بات ہے کہ ہماری غلطیاں یا ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں کہ طوفان نوح جیسا سمے میں سے ہم گزر رہے ہیں، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا چاہیں تو انڈیا میں جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسانوں کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی، بیرز پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گایوں اور جتنے مویشیوں کو بچایا جا سکتا ہے ان کو بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ کتنا فریجائل ہوا ہے کہ آج افغانستان میں بھی زلزلہ آیا، بے شمار 800 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور افغانستان نے حالت جنگ سے نکلنے کے بعد پہلی بار، دس از دا فرسٹ ٹائم کہ افغانستان نے پوری دنیا سے امداد کی اپیل کی ہے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ شدید زلزلہ تھا وہاں پہ۔ انہی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، پاکستان نے آج تک ڈیمز پہ انویسٹ نہیں کیا، بٹ انفارچونیٹلی جب طوفان آتا ہے یا یہ بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں تو چائنا اپنے بند کھولتا ہے تب جب دریاؤں کا پانی بالکل بھر جاتا ہے اور ان کے ڈیمز بالکل بھر جاتے ہیں۔
انڈیا کے ڈیمز جب بھر جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں تو سیلاب نہیں لانا، وہ پانی پاکستان کی طرف چھوڑ جاتے ہیں. پاکستان میں جب سیلاب آتے ہیں تو یقیناً وہ شگاف بھی ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ ڈیم کو نقصان نہ پہنچے اور بڑی آبادیوں کی طرف پانی نہ چلا جائے، کچھ وڈیروں کی زمینوں کی طرف پانی نہ چلا جائے. انڈیا بھی ایگزیکٹلی یہی کمپلین کر رہا ہے، مگر ہم اپنے زخموں کو کریدنے کے ذرا زیادہ قائل بھی ہیں. میرے ساتھ جناب عاشر عظیم صاحب ہے. ونس اگین آئی وڈ سے کہ پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل. عاشر عظیم صاحب، میں سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارفہ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ عاشر عظیم صاحب اللہ کا بہت شکر ہے، بالکل درست ہیں. دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ کی اگلی فورکاسٹ آ گئی ہے کینیڈا کے لحاظ سے کہ اس دفعہ سردیاں بہت شدید ہوں گی، لمبا دورانیہ ہوگا، اور نومبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ ول بی ویری ٹف ہیئر ان کینیڈا ایز ویل، اور لمبی سردیاں ہوں گی. ظاہر اتار چڑھاؤ زیادہ رہے گا. تو گلوبل وارمنگ میں پاکستان بہت قیمت چکا رہا ہے، بیکاز حالانکہ ہم کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہے اتنا. کینیڈا میں رہتے ہوئے بہت آسان ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے جی، بڑی پولوشن ہے، حالانکہ ایئر ہولز تو اس ہوا میں زیادہ ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کر لیں تو آئی شیل بی ویری تھینک فل، اور اس کے بعد پھر میں دنیا کی بدلتے حالات میں آپ کو چائنا کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گی. عارفہ جی دیکھیے، جب 2022 میں ہمارے پہ وہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تو اس سال مانسون میں 7 ٹائمز سندھ میں زیادہ بارش ہوئی تھی اور مانسون کے سیزن میں، اور پنجاب میں اباؤٹ 5 ٹائمز مور، مے بی الٹا کر گیا ہوں، سندھ میں 5 گنا تھی اور پنجاب میں 7 گنا تھی، بٹ اٹ واز ون آف دا ٹو. سو دی اماؤنٹ آف واٹر جو کہ آسمان سے برسا تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور ذرا ہماری اتنی کیپیسٹی نہ پھر ڈرینیج کے لیے تھی اور نہ، سو اٹ واز لارج اسکیل فلڈنگ. 2025 کے ابھی تک فگرز ہمارے پاس کمپلیٹلی نہیں آئے، بٹ it is going to be roughly around the same, multiples of rainfall. اب ہو کیا رہا ہے بارش کے اس میں کہ جی ظاہر گلوبل وارمنگ ہے، اور گلوبل وارمنگ میں جیسے پچھلی دفعہ بھی ہمارا ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایئر کا ٹیمپریچر ریز ہوتا ہے تو اس کی جو ویپر کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ پانی ہوا اٹھا سکتی، آپ کی ظاہر ایواپریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایئر کی ویپر کیرنگ کیپیسٹی بھی زیادہ بڑھتی ہے، تو پانی زیادہ بادلوں کی شیپ میں اوپر آتا ہے، اینڈ اس کے بعد پھر وہ برستا بھی اتنا ہی ہے. سو ملٹیپل ریزنز ہیں ہمارے ہاں جو فلڈنگ ہو رہی ہے. اب وہ جو ہمارے ہاں ذرا ایک تو مانسون رینز بہت زیادہ ہیں، دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں گلیشیئرز ہیں، پاکستان میں اباؤٹ 7,000 گلیشیئر ہے، اور وہ جو گلیشیئرز ہیں ان کی لیکس بنی ہوتی ہیں. سو وہ گلیشیئر لیکس جو ہیں وہ ذرا جب میلٹ اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کے گلیشیئرز بھی اتنی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی لیکس جو ہیں وہ برسٹ کرتی ہیں، اور جو آپ کی گلگت اور بلتستان کی سائڈ پر جو اکثر ایشوز ہیں وہ گلیشیئر واٹر بہت تیزی سے آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کے گلیشیئرز میلٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جتنا پانی اب آپ دیکھ رہے ہیں گلیشیئر سے پانی بھی زیادہ آ رہا ہے، اوپر سے بارشوں کا بہت لوڈ آتا ہے. تو کچھ تو یہ نیچرل کازز ہیں، کچھ ظاہر ہماری اپنی قباحتیں ہوتی ہیں ممالک کی، جیسے کہ پاکستان میں انگریز کے دور میں ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ ایک بڑا وہ ہوتا تھا، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتی تھی. اب جب ریٹ آف دا اسٹیٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو کنٹرولز اور حکومت کے قوانین اس طرح فالو ہوتے. جب پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیٹ کی ریٹ کم ہوئی تو اچھے خاصے مطلب جو پاورفل محکمے ہیں، پولیس، عدلیہ وغیرہ وغیرہ، ان کو آج کل کوئی نہیں پوچھ رہا، ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ جی، تو اریگیشن ٹائپ کے محکمے بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اینڈ پھر ہمارے پاپولیشن کے پریشر. سو اب اریگیشن ٹائپ کا محکمہ کرتا کیا تھا؟ دیکھیں، پانی نے بہنا ہے
اور دریا آپ کو بھلے اس وقت چھوٹا سا نظر آ رہا ہو ان ڈرائی سیزن، لیکن جو اس کا بیڈ ہے اس نے ایک پرٹیکولر ٹائم میں جب پیچھے مانسون کا سیزن آئے گا تو وہ فلڈ کرے گا. اب ہم نے اپنے اربن سینٹرز، ہم نے اپنی سڑکیں بغیر ان کنسیڈریشنز کے کہ جی ندی نالوں کا بہاؤ کس طرف ہے، ہسٹوریکلی ہمیشہ سال میں اس نے پانی نے بہنا ہے، اب تو پانی بھی بہت زیادہ بہ رہا ہے، تو ہم نے اپنی اربن ڈیولپمنٹس بھی ان پلانڈ اس طرف کرتے گئے. لالچ، لوگوں نے گھر بنا لیے جن راستوں میں پانی بہتا ہے. سوات وغیرہ میں اسپیشلی آپ نے بہت دیکھا ہوگا، ہوٹلز بالکل اب کناروں پہ بنانے شروع کر دیے. اب ہم نے سڑکیں اکراس واٹر ویز بنانی شروع کی، تو اس کے نتیجے میں جب پانی پیچھے بلاک ہوتا ہے تو پانی تو نہیں رکے گا، اٹس اے فورس آف نیچر. اینڈ دین اچھا یہ جو ابھی آپ ویژول اسپیشلی دکھا رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ، کیونکہ ہم نے درخت بہت پھر جنگلات بے دردی سے کٹے، جس کے نتیجے میں جو زمین پہ روٹس نے گرپ کی ہوتی ہے اس کو سو کے پی کے میں اور اس قسم کی جگہوں میں، پنجاب میں تو اس طرح درخت نہیں تھے، بٹ کے پی کے چونکہ اور گلگت بلتستان ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، تو وہاں پہ جب درخت کٹیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے آپ کی لینڈ سلائڈز بھی ساتھ ہوں گی. تو اٹس اے کمپلیکس پرابلم اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ پاکستان نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا گلوبل وارمنگ کو، لیکن ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. دوسرا ایشو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے اپنا پانی اس وقت کھول دیا، تو میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ جی دیکھیں بادل جو ہے وہ بارڈر نہیں دیکھتا، اس کے بالکل لیے صحیح، بارڈر ہوتا کوئی نہیں. بالکل صحیح. تو اس نے تو دونوں طرف برسنا ہے اور دونوں طرف ایک جیسی صورتحال ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، حالانکہ انڈیا کہتا ہے کہ میں اسے اب آنر نہیں کروں گا یا فیوچر میں، ابھی خیر سی او سمٹ میں اس پہ بھی بات ہوئی، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت انڈیا یہ جہلم اور یہ جو ہمارے دریا تھے جن میں پانی آتا ہے اس پہ وہ ڈیمز نہیں بنا سکتے تھے بیانڈ اے لمٹ، اور وہ انہوں نے نہیں بنائے. اب بیان دینا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہم فیوچر میں آنر نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ابھی تک وہ کچھ ڈیمز بنا چکے تھے جس میں وہ ایکسیسو واٹر ہولڈ کر رہے تھے اور انہوں نے اچانک چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں ہے. سو جتنے ان کے لمیٹڈ ڈیمز تھے، ظاہر ہے ان کی ایک کیپیسٹی ہے، وہ جب بڑھا، سو میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ جی چونکہ اگر ہماری کسی سے نہیں بنتی تو ہم ایسے جھوٹ پہ اس پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیں. I think we are committed to be responsible and say yes, India has it. See, uh, we must cooperate. If the world's problems are to be solved, اور اسپیشلی گلوبل ٹائپ کے ایشوز، گلوبل وارمنگ ٹائپ کے ایشوز، تو ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا. ہمارے یہ پرابلمز اب سانجھے ہیں، اور اگر ہم آپس میں کوآپریٹ کر سکیں گے تو ہم ان کو سالو بھی بہتر طور پہ کر سکیں گے. سو آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان on almost everything, but specifically on this. And I think government of Pakistan نے یہ آفر بھی انہیں دی ہے کہ جی let's sit down and let's talk about this, because یہ ایک common problem ہے. اور پرابلم اس وقت تو ہم بارش سے تنگ آ کے اور بادل سے اور پانی سے اور اس تباہی سے جو کہ ایکسیسو واٹر ہے اس کی تباہی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن ان دا فیوچر جس طرح یہ میلٹ ہو رہے ہیں ہمارے گلیشیئرز ایٹسیٹرا، تو ہمیں پانی کی قلت بھی آئے گی فیوچر میں. اور جب آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کسی ملک کی بیسک آخری گارنٹیز میں سے ہوتی ہے کہ اس کے عوام کم از کم کھانا کھا سکیں، اور ایگریکلچرل کنٹریز میں فوڈ سیکیورٹی بہت زیادہ اور بہت ضروری ہوتی. سو اگر ہماری اس طرح حالات رہے اور ایک سیزن میں ایکسٹریم فلڈنگ ہوئی اور پھر دوسری سیزن میں اسکیرسٹی آف واٹر ہوئی جب کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، تو ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ فیوچر میں بڑھیں گے. اینڈ دیز آر ایریاز ویئر وی مسٹ ورک ٹوگیدر اینڈ بہت شکریہ سر. آپ نے دو باتیں کی. میں نے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بالکل یہ کہا کہ پاکستان میں بھی جب ڈیم یا بند سے اندر پانی اپنے ایک خاص لیول سے بڑھ گیا تو انہوں نے نہروں اور دریاؤں میں شگاف بھی ڈالے، آبادیاں جو رورل ایریاز تھے وہ ڈوبے بھی.
بہت کچھ ہوا. تو اگر انڈیا نے بھی کیا ہے تو وی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ. ظاہر ہے جب چاہے وہ چائنا کے ڈیمز کی کیپیسٹی سے بڑا تو انہوں نے اپنے ڈیم کھولے, انڈیا کے ڈیمز پہ بڑا اس نے کھولے, پاکستان میں بڑا تو پاکستان نے بھی شگاف بھی ڈالے, ڈیمز بھی کھولے. یہاں پر میرا جو سوال آتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کا مسئلہ چل رہا تھا ابھی ریسنٹلی, جو امریکہ میں جو چائنا کے بیچ میں ایس کی جو کانفرنس ہوئی ہے, پریزیڈنٹ شی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھولتے ہوئے آپس میں صلح کے ساتھ چلنا چاہیے, اینڈ دس ایریا کین بی ویری اسٹرانگ. اور انہوں نے ایک سے زیادہ کرنسیز کو بھی سپورٹ کیا, یعنی بائی پولر یا ایک سے زیادہ پولز کے ہونے کے بارے میں. بڑی پازیٹیو میٹنگ رہی جس میں انہوں نے 27 ممالک ہیں اس میں, اور چائنا نے بڑا اچھا رول پلے کیا. اس نے کہیں امریکہ کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا. تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جب یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے انڈیا کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اختلافات کو کم کرے, اور پریزیڈنٹ شی نے پریکٹیکلی ملاقات کی ہے نریندر مودی صاحب سے, اور بڑی لمبی ملاقات کی ہے انہوں نے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی. تو ڈو یو تھنک کہ انڈیا اور پاکستان کے اختلافات کو کم کرنے میں بھی چائنا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, جب اس نے ایران اور رشیا کو بھی, ایران اور سعودی عربیہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا تھا. تو ڈو یو تھنک کہ چائنا انڈیا اور امریکہ کے درمیان صلح کر کے افہام و تفہیم سے چلنے کا کوئی معاملہ پیدا کر سکتا ہے؟ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تو ظاہر ہے چائنا نہیں ہوگا, لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اس نے امریکہ کو برا نہیں کہا, مگر اس نے ایک سے زیادہ پولز یا ایک سے زیادہ کرنسیز کو سپورٹ کیا ہے. وہی گزارش ہے نا جی کہ کچھ ممالک سنجیدہ ہوتے ہیں, اور وہ سنجیدگی ضروری ہے. وہ کنفیوشن سوسائٹی جو ہے چائنا کی, میرا خیال ہے کہ وہ کافی سنجیدہ ہیں. اور میں نے جو پہلے بھی, جب آپ کو پتہ کہ ٹیرفز کی جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے کہا تھا اس پہ 150% ٹیرف, تو اس پہ فلانے % ٹیرف, اور وہ ایک ایٹیٹیوڈ آف ایروگنس تھا امریکہ کا جو کہ ابھی تک ہے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین شی کی تقریر آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ وہ چائنا کی ہسٹری, چائنا کا کلچر, چائنا کی وہ سنجیدگی دکھاتی تھی. اور انہوں نے اپنی تقریر شروع یہاں سے کی تھی کہ آپ دوسروں کے چراغ بجھا کے دنیا کو روشن نہیں کر سکتے, یا آپ کے اپنے چراغ دوسرے کا چراغ بجھانے سے روشن نہیں ہو جاتا. So it is exactly the same thing that we are talking about. اگر ہم نے اس دنیا میں روشنی لانی ہے تو ہمیں چراغ بجھانے نہیں, چراغ جلانے کی ضرورت ہے. That means we must work together. اگر میرا چراغ جل رہا ہے تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے پڑوسی کا بھی جلے, اور so then we all live happily. Now SCO again, so I felt always that China has had this stance. China it works with countries, tries to bring about developments, develop their ports, develop their structures, and of course اب آپ اسے blame کریں کہ جی دیکھیں آپ اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں, یا آپ ایک طرح سے so but بھیا دوسری طرف تو لوگ آ کے آپ کے پورٹس کو بامبس مارتے ہیں اور آپ پہ قبضہ کرتے ہیں اور آپ کی ریسورسز لیتے ہیں. If China cooperates with you, sets up mining operations and all of that, so it's becoming a partner in development rather than a partner in destruction. The SCO as we see it now, as آپ نے یہ مینشن بھی کیا کہ اس میں 10 لوگ ممبر تو اس کے وہ تھے. مودی صاحب 7 سال بعد SCO پہ تشریف لائے, اور 20 اس کی جو ممالک ہیں جو کہ ویسے سے دیکھ رہے تھے. ایک چھوٹا سا نقشہ بھی ہے ہمارے پاس جو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں. یہ جو 10 ہیں ریڈ جو ڈاٹس ہیں یہ SCO کے ممبرز ہیں اس وقت. یہ 2 آبزرورز تھے, منگولیا اور افغانستان, جو اورنج ڈاٹس آپ دیکھ رہی ہیں, اور پھر یہ یلو جتنے تھے یہ اس وقت جو اس کے ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں وہ تھے اس میں. So this is 40% of world's population and 30% of world's economy right now. And it is in the interest of all these people. Like India is a big country with a lot of potential. China is a huge country, huge potential, huge economy. And if we start working together, similarly Russia, Pakistan,
اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ باقی ریجنز بھی دیکھیں گی تو دنیا میں جہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ریجنز ڈیولپ ہوتی ہیں بیکاز سارے پارٹنرز مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں. سو یہ ریجنل کوآپریشن جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. اب چائنا اس میں اس کے بہت سارے انہوں نے اناؤنسمنٹس ہیں اور جو وہ انیشیٹوز لینا چاہتا ہے وہ انیشیٹوز پرابلم یہ ہے کہ امریکہ چائنا کی رائز کو ایز اے تھریٹ لیتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب قسم کی تھنکنگ ہے. خیر ہیومن ہسٹری میں یہ تھنکنگ بہت ہسٹورک رہی ہے کہ میرے علاقے میں اگر کوئی اور شخص بھی ترقی کر رہا ہے تو میں مفت میں اس سے خائف ہونا شروع کر دوں گا. سو دوسرے کی ترقی پہ میں خوش نہیں ہوں گا. حالانکہ اس نے کوئی مجھ پہ حملہ نہیں کیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. چائنیز کی 4-5 ہزار سال کی ہسٹری ہے. چائنا نے آج تک کتنے ملکوں کے ساتھ جنگ کی ہے تو یا کتنے ملکوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے. So if it wants to develop itself, it wants to improve the quality of life of its people. ہاں جی, اور اگر وہ اپنے ریجن میں ایک اچھی ترقی اور ڈیولپمنٹ چاہتا ہے تو اس میں کوئی کسی کو خدشات اب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ہیجمنی چاہ رہے تھے. سو جو ایس سی او کے کیا ٹیک اوے ہے ابھی تک ذرا, ایک تو انہوں نے جو اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے وہ بات کی ہے دے آر پرپوزنگ اے بینک, این ایس سی اوز اون بینک, جس میں چائنا نے 10 بلین یون جو ہیں وہ ایز لونز اینڈ گرانٹس دے آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود on a very small scale. IMF کا متبادل. جی, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا متبادل. ظاہر ہے اگر یہ ایک بینک دوسرا بنے گا, کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں پھر یہ ہے نا کہ جی ویسٹرن پالیسی اس کے پیچھے بڑی اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہے. وہ صرف پیسہ نہیں دے رہے, وہ ظاہر ہے اپنی پالیسی بھی آپ پہ انفورس کروا رہے ہیں, آپ کی فارن پالیسی بھی پھر وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ہر چیز. تو اگر ایک آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ سورسز آف فنڈنگ ہو, سو چائنا نے 10 بلین یون سے تو وہ شروع کرا ہے اور پھر 2 بلین وہ ویسے دے رہے ہیں کہ جی یہ ہم لونز اینڈ گرانٹس دیں گے. اٹس اے اسمال اسٹارٹ بٹ چائنا از آلریڈی انوالوڈ ان AIIB کا, پھر برکس کا ایک اپنا بینک سیپریٹلی. سو اب اصل میں اس کے پیچھے ایک اور بھی ایشو ہے. وہ ایشو ظاہر ہے ڈالر کا ہے, اور ڈالر پہ چونکہ یو ایس کا کنٹرول ہے تو یو ایس کا جب دل چاہتا ہے, اس نے رشیا کے وہ 200 تھے کہ $300 بلین جب یہ وار چلی تو فریز کر لیا, ایران کے اسی طرح پیسے فریز کر لیے. اب جب سینکشنز آپ نے لگانی ہوتی ہیں امریکہ نے, تو بیکاز آف اٹس ڈالر اس نے تو کوئی بحری بیڑا کھڑا ہی نہیں کرنا آپ کے سمندر میں جا کے کہ جی یہاں سے جہاز وہاں نہیں جا سکتا, یا آپ یہ امپورٹ کر سکتے ہیں یا یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا کیا کر سکتے. اس ساری کو صرف وہ اپنے گھر بیٹھے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری اگر ایک آرڈر سائن کر دیتا ہے تو دوسرے ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, اس کے پیسے خود بخود فریز ہو جاتے ہیں. آپ کو سنگل گولی, سنگل تیر تلوار اٹھائے بغیر آپ پوری اس کنٹری کو چوک کر سکتے ہیں. اب اگر آلٹرنیٹس ہوں گے which gives I think this dollar and this present structure gives United States اپنے اسلحے سے اور فوج سے زیادہ طاقت اسے دے رہا. اینڈ یہ ریئلائزیشن دنیا میں ہے کہ جی ایک ملٹی پولر دنیا ہونی چاہیے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کا نتیجہ اگر ہم صرف پچھلے 25 سال ہی دیکھ لیں, اس سے پہلے نہ بھی جائیں, یہی جب 2001 آیا تھا تو بہت سے شاید بچے 25 سال سے چھوٹے ہوں, لیکن ہم نے تو اس سے پہلے سے زندگی دیکھی ہے, تو اچانک ایسے لگتا تھا لائک اے کیلنڈر چیزیں چلنے شروع ہوئی ہیں. اینڈ کنٹریز ور ڈسٹرائڈ, عراق واز ڈسٹرائڈ, لیبیا واز ڈسٹرائڈ, سیریا ہیز بین ڈسٹرائڈ, ایران اور عراق کی وار اپنی جگہ شروع ہوئی. جتنی کنٹریز کے پاس ریسورسز تھے, لیبیا واز اے ویری رچ کنٹری, عراق واز اے ویری رچ کنٹری, عراق ہیڈ ایبسولوٹلی نتھنگ ٹو ڈو with September 11th. اس نے تو کوئی نہ کسی پہ حملہ کیا تھا نہ کچھ کیا تھا, کوئی نیوکلیئر ویپنز بھی نہیں نکلے تھے, نہ کوئی نیوکلیئر ویپنز تھے نہ کچھ تھے, لیکن ایک کیلنڈر, تو کیلنڈر تھا جی چیزوں کو ڈسٹروائے کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک یونی پولر ورلڈ تھی, اور دوسری طرف سے کوئی
کھڑا ہونے کو, اب ظاہر ہے کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی, آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, تو آپ جو آپ کا دل چاہتا تھا آپ کرتے تھے. یونائٹڈ نیشنز کا سٹرکچر جو آپ نے بنایا تھا, آپ دیکھیں کہ عراق پہ حملہ کرنے کے لیے جس کے پاس ایز یو سیڈ نہ نیوکلیر ویپنز نکلے نہ کچھ نکلا, لیکن ایک ملک اور اس کی پاپولیشن تباہ ہو گئی, غرق ہو گئی, کولیشن آف ولنگ بن گئی, یو این ملٹی پارٹی سسٹم آپ نے خود بند کر دیا. آج اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے کہ جی بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ وار کرمنل ہے اور اسرائیل وار کرائمز میں انوالوڈ ہے, تو امریکہ ان ججز کو سینکشن کرنا شروع کر دیتا. سو یہ جو ورلڈ آرڈر ہے, یہ ایک جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے, جو یہ یونیپولر ورلڈ ہے, یہ ظاہر ہے it's not conducive to peace and not conducive to justice. There has to be multipolarity in the world. There has to be a balance of power in the world. ایس سی اوز اینڈ اس قسم کی آرگنائزیشنز جو کہ میں نے کہا کہ جی دنیا کی lot of 40% of world's population, 30% of its economy, then if you start adding structures like BRICS, etc., at some point in time, hopefully, and this is a peaceful way. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ یونیپولر موومنٹ جب کسی کو کنٹری کو مل جاتی ہے تو وہ بغیر جنگ و جدل کے کوئی بھی شخص اپنی طاقت والنٹرلی جانے تو نہیں دینا چاہتا. سر انہوں نے میں کوٹ اینڈ کوٹس میں بڑی خوبصورت بات کہی جس کو آپ نے ابھی اس وقت ایک دنیا کی کرنسی ہے ڈالر ہے, مگر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ دبئی میں جب جاتے انڈین کرنسی کا ساتھ ڈائریکٹ تبادلہ تھا دبئی میں بھی. امریکہ رشیا سے جب تیل خریدا گیا تو رشین کرنسی میں خریدا گیا. رشیا اور چائنا جو ڈیل کر رہے ہیں وہ آپس کی کرنسی سے بارٹر کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ شی نے جو یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ روس, ایران, بھارت, کئی ممالک کے جو لیڈرز تھے ان پر زور دیا کہ اپنی معیشتوں کو, اپنی اکانومیز کو ایک جگہ لے کے آئیں اور ملٹی پولر جس میں مختلف ممالک اپنی کرنسیز میں یا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. دے شوڈ ناٹ کاؤنٹ اونلی آن دا ڈالرز. بڑی واضح بات کی. ڈو یو تھنک کہ ایک اور چیز جو انہوں نے بڑی کہی, انہوں نے یہ کہا کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کو بھولنے کے بعد پورے خطے کی اسٹرینتھ کے لیے اور دنیا کی اسٹرینتھ کے لیے وی گاٹ ٹو ورک ٹوگیدر. ڈو یو تھنک کہ یہ جو پرماننٹ دشمنیاں لے کے چل رہے ہیں ممالک, ان کے لیے یہ قابل قبول ہوگی, اور کیا یہ یورپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اور کیا یہ انڈیا کو ون کر سکیں گے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بالکل اوپنلی کہا تھا کہ جی جو بھی برکس کے ساتھ ہوگا میں اس پہ 100% ٹیرف لگاؤں گا. تو ظاہر ہے they are not interested in a multipolar world. They are not interested in any counterbalancing system جو کہ ان کی ہیجمنی کو چیلنج کرے یا اس طرف جانا چاہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شاید دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہیرے جواہرات موتیوں چاندی سونے سے, وہ آپ کے جی پی یوز ہیں جو انویڈیا بنا رہی ہے. اور سو تاکہ کیونکہ ریس ٹورڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے تو آپ کمپیوٹیشنل پاور کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کے رائیولز جو ہیں وہ پاور نہ حاصل کریں. سو ہر چیز میں ہم اس کو ایز اے کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ ہماری پرزمپشن وہی ہے کہ جی دوسرے کا چراغ بجھانے سے میرا چراغ روشن زیادہ روشن ہوگا. تو بیسیکلی تو یہ تھاٹ ہے, اینڈ دس از ناٹ دا رائٹ تھاٹ. آئی بلیو کہ جی سو سی ہم تھوڑی سی فلسافیکل بات کریں تو انسان ایز اے اسپیشی ہم نے کیوں اتنی ترقی کی؟ بندروں نے, گھوڑوں نے, شیروں نے ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے, انہوں نے کیوں ترقی نہیں کی؟ بیکاز وی ایز پیپل وی لرن ہاؤ ٹو work with each other, we collaborate with each other.
सो जब हम एक ग्रुप बना के चलते हैं, एक हिकमत अमली बना के चलते हैं, फिर उस हिकमत अमली के तहत हम बड़े से बड़ी हम पहाड़ भी काटते हैं, हम उनमें टनल्स भी खोदते हैं. इंडिविजुअल अगर हम चल रहे होते हैं तो फिर हम नहीं आगे बढ़ते. सो ह्यूमन स्पीशी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी एबिलिटी टू कोलैबोरेट. एंड इफ वी स्टॉप कोलैबोरेटिंग, दैट्स व्हेन सो अब वो जो एक हिर्स है कि मैं सब कुछ अपने पास इकट्ठा कर लूं एंड यू नो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैं कंट्रोल करूं, तो वो ठीक नहीं. अब मेरा ये ख्याल है कि कोशिश तो यकीनन आइडियल तो यही होना चाहिए. खतरे की घंटी यकीनन उनके लिए है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो लॉजिकल तो यही बात है कि वी मस्ट कोलैबोरेट. लेकिन मसला ये है कि जो नफरतें होती हैं वो लॉजिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती हैं. जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है, जो एरोगेंस होती है, ये लॉजिकल नहीं है, ये सारी इमोशनल बातें. तो अब और अनफॉर्चुनेटली इनको भड़काया जा रहा है जान के इसी वजह से. आप देखेंगे कि इलॉन मस्क के अक्सर ट्वीट्स होते हैं कि जी जैसे कि जी ये पाकिस्तानियों ने देखें यूके में ये कर दिया, यूके की आवाम जाग रही है, बाकी इमिग्रेंट्स को निकाल दो. और ये वो आपने देखा कि वो राइट विंग पार्टीज जो थी जर्मनी में वो उनको सपोर्ट कर रहे थे. अमेरिका इसी तरह एक राइट विंग मूवमेंट है. सो ये जो नफरत की पॉलिटिक्स होती है ये लॉजिक की पॉलिटिक्स नहीं होती. अब जो आप एससीओ के हवाले से मैंने ये बात क्यों की कि इशू ये है कि इंडिया में वो वाला एक फलसफा है मोदी जी की आरएसएस और बीजेपी के बैकग्राउंड से, जिसमें जब अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं, कोई एक मजहब, कोई एक कौम, कोई एक रेस. हिटलर के दौर में भी यही था, दे थॉट जर्मन्स वर अ सुपीरियर रेस. इसराइलियों का यही मसला है, वो कहते हैं कि जी हम तो गॉड्स चोजन है और बाकी सारा कुछ नहीं है. और हिंदू कल्चर में इंडिया में आरएसएस के तहत देयर आर ग्रेट पीपल देयर. इट वाज अ वेरी सेक्युलर कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट वहां पे तो एक्चुअली पार्ट ऑफ द रिलीजन में फर्क क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम भी थे. उसको अब आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं. वो पुराने जमाने की चीजें थी, दे शुड हैव एक्चुअली बीन लेफ्ट देयर. लेकिन जब आप वो रिलीजन की हवा उसको देते हैं तो अब आप इमोशनल होके सोचना शुरू करते हैं, लॉजिकल होके सोचना नहीं शुरू करते. सो अब इंडिया will it really heart and soul become part of SCO और BRICS, और या वो सिर्फ अब चूंकि अमेरिका ने उसको थोड़ा सा शन किया है तो वो इसलिए इस वक्त इस तरफ जा रहा है. I hope that wisdom prevails and we understand कि जी every nation has a right to exist, every nation has its own internal policies for sure, but it is better for us to collaborate rather than work against each other. Thank you very much. It's better to collaborate rather than working alone. Be a team player. सर एक लेटर मैंने आपको भेजा था, आई होप आप इस लेटर को देख सकें. जी आज अफ़गानिस्तान में भी ज़लज़ला है तो अफ़गानिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम पूरी दुनिया को अपील की है कि दे नीड हेल्प. दुनिया में कभी भी होती हैं तो NGOs एक्टिव हो जाया करती हैं, चाहे वो कहत की सूरत हो, चाहे वो सैलाब की सूरत हो, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत हो. आपको याद होगा तुर्की का जब ज़लज़ला आया था तो हर मुल्क ने अपनी मदद की थी. पानी आता है. आज ही गज़ा की सिमत में ग्रेटा थनबर्ग जो है अपने फ्लोटेलाज, एक से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स गज़ा एज अ सिंबल, और वो उनमें मदद भी है. पाकिस्तान में जब ज़लज़ला सैलाब आया, और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान की एक फ़नकारा आरफा सिद्दीकी, उनके घर में भी पानी आया. और आप इमेजिन कीजिएगा, ये दिस इज़ हर हस्बैंड नाउ, उनके घर में जो पानी आया घर का तबाया. और ये व्यू सिटी मेरा ख्याल है कॉलोनी का नाम है, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके अलीम खान साहब से ताल्लुक़ है. और आप इमेजिन करें कि सिर्फ पानी नहीं आया, पानी के साथ मतलब लैंड इरोजन, ज़मीन के कटाव की वजह से वो जो मिट्टी
اتنی آئی ہے کہ لوگوں کا گھر کا نقصان اور یہ گند نکلتے نکلتے اور ڈیمپنس نکلتے نکلتے ایک عمر لگ جائے گی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ عارفہ صدیقی صاحبہ نے پھر اپنی ویڈیو پوسٹ کی ہے. یہ جو لیٹر ہے اس میں سر کہتے ہیں اٹ ہیز بین, اس کا عنوان یہی ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ان نون, ان آتھورائز, ان آفیشیل لوگ, این جی اوز جو ہیں وہ کھانا اور چیزیں سپلائی کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ میں, جو کہ سیریس تھریٹ ٹو دا پبلک ہیلتھ. حد ہو گئی. جو بیماری کے بیچ میں, مچھروں کے بیچ میں, پانی کے بیچ میں, مڈ کے بیچ میں بیٹھے ہیں, روٹی نہیں مل رہی, ان کی ہیلتھ تو ویسے ہی بھٹا گول ہو گیا ہے. اینڈ ویئر ایز ان مائی اوپینین امیجیٹ پریونشن, اس کو روک دینا چاہیے. ناؤ دیئر فور نور العین قریشی ڈپٹی کمشنر گجرات ان پاور ویسٹڈ اپان می ٹو پنجاب گیزٹ نوٹیفیکیشن وغیرہ وغیرہ. اچھا, میرا خیال تھا یہ کوئی پرانی ہے, فیک نیوز ہے. نو, دس آرڈر شیل کم ان ٹو فورس ود دا امیجیٹ افیکٹ اینڈ ریمین ان فورس ود افیکٹ ٹو 29/8/2025 تو 27/9/2000, یعنی 29 اکتوبر سے لے کے 27 سپتمبر تک ہے. آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے بے شمار زلزلوں کو میں نے دیکھا, طوفانوں کو میں نے دیکھا, ٹرکوں کے ٹرک کراچی سے چلتے تھے. مجھے یاد ہے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں, تو کراچی سے اتنے ٹرکس چلے تھے جو اپنی فوڈ چیزیں لے کے مظفر آباد پہنچے تھے. واٹ از دا پرابلم؟ یعنی کنٹریز ڈزنٹ ہیو ریسورسز. اگر ایسے مواقع کے اوپر جو لوگ مخیر ہیں یا لوگ مدد لے کے پہنچتے ہیں تو what is in it to stop it? Is there any specific reason for that? Okay, so what I say may not be very palatable to people because people at times make up their minds about things. دیکھیے, ایشو یہ ہے کہ ہم غزہ کی مثال لے لیتے ہیں. ایک پرٹیکولر چینل بنا ہوا ہے ایڈ ڈسٹریبیوشن کا, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ایک طریقہ کار ہے, اور وہ کیوں تھا, اور ظاہر ہے اس کو کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. But that distribution of food and everything, that was dismantled, اور ایک اسٹرکچر کھڑا کیا گیا غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا, جس میں آپ نے ملٹری کے پرسنل اور مرسنریز ڈال دیے, اور آپ نے اس فوڈ کو ایز اے ویپن, یا اپنے مقاصد ان کے فرق تھے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو گڈس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اب کچھ گڈس سینسٹیو ہوتی ہیں. آپ کے جو میڈیکیشن ہوگی اور آپ کا جو فوڈ سپلائی ہوگی, الٹیمیٹلی گورنمنٹ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. آپ دیکھیں ایف ڈی اے جو ہے, امریکہ میں جائیں, ایف ڈی اے آپ کے ایئر کنڈیشنرز کو نہیں روکتا, آپ کے کمبلوں کو نہیں روکتا, آپ کی کسی اور چیز کو نہیں روکتا, لیکن وہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ضروری ہے, بیکاز گورنمنٹس وڈ ٹرائی ٹو کنٹرول کہ جی اب فوڈ اور ڈرگز پہ کیا ہو رہا ہے یا میڈیکیشن پہ کیا ہو رہا ہے, وہ باقی چیزوں پر ان کا وہ فوکس نہیں ہوگا. آئی ایم ناٹ شیور زلزلے پہ کیا میکینزم تھا, بٹ یو کین سو یہ جو میں نے دیکھا ڈپٹی کمشنر صاحب کا لیٹر ہے, دیکھیں آپ ورڈنگز پہ تو ہم کسی کے نہیں جا سکتے, اس کے پیچھے انٹینٹ کیا ہوگی, لیکن گورنمنٹس جو ہیں وہ یہ یقیناً چاہتی ہیں کہ آپ کا فوڈ, واٹر اور میڈیکیشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں, وہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کی ضرور ہو. سو اگر کیونکہ وہ سٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ نہیں ہوگی تو اٹ کوڈ کاز ڈیتھ, اٹ کوڈ کاز ڈیمیجز ٹو پیپل, اور پھر آخر میں ذمہ داری تو سرکار کی ہوگی کہ جی اس علاقے میں اتنی اموات ہو گئیں زہریلا کھانا کھانے سے, یا ہیضہ بہت پھیل گیا, یا فلانا وہ جو بھی ہوا. سو there has to be, I don't know if they have what's the mechanism to take care of it, but all this must come to a centralized place, and somebody has to make sure that it is fit for human consumption. It is not, we have elements, maybe it's not done the right way, لیکن میں جو پرنسپل ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, اور وہ بیسک اسٹرکچر ہونا چاہیے, there must be a way, یعنی ہر چیز اس لحاظ سے پہنچنی چاہیے لوگوں تک. کیونکہ آپ نے یہ اگر یہ لیٹر بھی دیکھیں گی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ اس میں وہ کمبلوں کا اور خیموں کا اور فلانوں کا ذکر نہیں ہے. they are specifically talking about food.
so this is بہت ایگری کرتی ہوں, آپ نے بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی نو اٹس اے فیکٹ, نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ دیز آر فیکٹ, بٹ انفارچونیٹلی یس پاکستان میں فوڈ کی کمی ویسے بھی ہے. لوگ ویسے بھی میں نے تو کینیڈا میں بھی آپ یقین کیجئے گا لوگوں کو گاربیج بن سے کھانا نکال کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. مگر بہرحال اٹس رائٹ. آخری چیز جس پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں, اور میں مختصر سے آپ سے جواب چاہتی ہوں, میرا خیال ابھی مسٹ ڈو اے پروگرام آن دس. یہ پاکستان میں اپنی جوانی سے تب آئی نیور پیڈ اٹینشن ٹو دس. کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم, وہ مشرف صاحب آئے, کالا باغ ڈیم. ایک ڈیم نہیں بنایا گیا ان سے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ڈیموں کا کیا معاملہ ہے, کیوں کالا باغ؟ آج وہ آپ کے پی کے سے وہ لمبے بالوں والے صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی بس اب صوبوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور ان کو کالا باغ ڈیم بنا دینا چاہیے. تو از اٹ اونلی فار دا ووٹ بینک اور از دیر اینی بڈی سنسیئر ٹو دس کنٹری؟ سو ایشوز یہ ہیں کہ جی نو ڈاؤٹ پاکستان کے پاس ہائیڈرو الیکٹریسٹی اور پانی کے کنٹرول, اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی بارشیں اور میلٹنگ آف گلیشیئرز, یہ تو ون سائڈ آف دا پرابلم ہے جس سے ایکسیسو واٹر آ رہا ہے, لیکن فیوچر میں ہم اسکیسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. سو وی مسٹ ہیو پانی ایک ٹریمینڈس, مطلب سب سے پریشس ریسورس ہے. ہمیں اس کو راشن کرنے کے, اس کو سٹور کرنے کے, اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی نہ کوئی ہمیں طریقے ڈیولپ کرنے پڑیں گے. اینڈ وی مسٹ بلڈ ڈیمز. اٹس این ایکسپینسو پروسیس, لیکن وہ انرجی بہت جنریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا نے 3 گورجز ڈیم بنایا, ہیوج اماؤنٹ آف انرجی دے آر کریٹنگ. ابھی وہ ایک دوسرا ورلڈ کا لارجسٹ ڈیم بنا رہے ہیں, مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں ہے, بٹ اٹس اگین یو نو فینومینل پروجیکٹ. سو وی ول ہیو ٹو میک dams, we will have to come up with ways in, but of course بہت زیادہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی ڈیم کے نام پہ ہم فنڈ بنا چکے ہیں, ہم فلانا کر چکے ہیں. کالا باغ ڈیم ایگزیکٹلی اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, ظاہر ویل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ اٹ. اس کی ہسٹری کیا ہے, اس وقت جو انیشل کاسٹ تھی وہ کیا تھی, اور اب یہ کہاں پہنچ چکی ہوگی, اینڈ وائی ڈڈ وی ناٹ میک اٹ دین. فار شیور ہم اس بات پہ تو شاید چلیں لوگ اگری یا ڈس اگری کر سکیں کہ اچھا جی اس جگہ پہ ڈیم ہونا چاہیے یا اس جگہ پہ ڈیم ہونا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ ڈیم نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, اس پہ تو ہارڈلی کوئی بھی دو رائے ہیں. سو یس وی مسٹ find ways to store our water, to generate energy from those. SCO summit میں جو ایک بڑی مزے کی بات ہے وہ انرجی اور گرین انرجی کے حوالے سے بات کی گئی, کیونکہ ہمیں فیوچر میں جو بہت بڑی چیز ہو رہی ہے, امریکہ کے صدر سب سے زیادہ پیسہ کس چیز پہ لگا رہے ہیں کہ جی $500 بلین جب انہوں نے اپنے دفتر میں اناؤنس کیے تھے اور پلانے کہ جی ہم انرجی جنریٹ کر رہے ہیں. وہ انرجی جنریشن پہ کیوں اتنی ضروری ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے جتنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کچھ بھی چلے گا اٹس ویری انرجی ہنگری. سو آپ نے یہ تو ہم تو صرف ابھی تک گھر کی بتی جلانے کے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں, بٹ the world is moving very very fast, and SCO summit پہ جب یہ بات بینک بنانے کے ساتھ ساتھ انرجی کلین بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو there are huge reasons why any country which would not have, دیکھیں یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ ہر ملک کی ایک انرجی پالیسی ہوتی ہے, یہ سب سے میجر پالیسیز میں اس کا شمار آتا ہے. اب میں نے یہ اپنے لیے سوچ لوں, اگر میں اپنی ذاتی مثال لوں, ایک ہم انڈیویجول لیول پہ مثال لیں کہ جی میں نے یہ کروں گا, اگلے 4 ہفتے میں نے یہ اچیو کرنا ہے, اگلے 1 سال میں میں نے یہ اچیو کرنا ہے, 2 سال میں میں نے یہ اچیو کرنا ہے, لیکن اس میں میرے پاس روٹی کھانے کی کوئی جگہ نہ ہو, کہ میری باڈی نرشڈ ہی نہیں ہوگی, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی آف دوز تھنگز, رائٹ. Countries are similarly that there's an issue of energy. What will be the cost of energy? How much of energy would be available to us? اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی. مطلب اگر ہمارے ملک میں انڈسٹری لگنی ہے لیکن کاسٹ آف انرجی یہ ہوگی یا انرجی اویلیبل ہی نہیں ہے, تو سارا کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگے گی. اگر انڈسٹری نہیں لگے گی تو اکانومی نہیں ہوگی. انرجی از دا فرسٹ تھنگ کہ آپ کے جسم میں کوئی جان جائے گی, آپ کے پاس کوئی
any form of energy होगी तो आप आगे बढ़ेंगे. And we have hydro resources, and of course then it's combined with so many other things. Yes, we've not made dams. Yes, it is terrible. We should have. There was a lot of politics involved. There were provinces की बहुत बातें थी. लेकिन मैं ये नहीं मानता. I think the responsibility was for the federal government. जब federal government ने जो काम करना होता है ना जी, जो जनरल मुशर्रफ ने भी करना होता है या जनरल ज़िया ने भी करना होता है, तो उस पे तो वो किसी सूबे वूबे किसी को खातर में नहीं लाते, और आप 1 यूनिट भी डिक्लेयर करने पे आपको कोई हर्ज महसूस नहीं होता. और आपने अगर आधा मुल्क तोड़ना था तो आपने कोई उसमें कबाहत महसूस नहीं की. जो आप पॉलिसी आप समझते थे ठीक है वो आपने इम्प्लीमेंट कर दी. इस भी वजह से कि कालाबाग डैम इफ इट वाज नेसेसरी, तो ये बहाने हैं कि जी फलाने सूबा नहीं मान रहा था तो फलाना सूबा मान रहा था. यू शुड हैव जस्ट gone ahead and done it. Whatever is in the national interest has to be done. जो Then करने के बाद जो आपके दिल में आता है वो लोग तो आप कर लेते हो. कालाबाग डैम को मसला बनाया हुआ है. आशिर अजीम साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. हम आपकी डेफिनेटली एनालिसिस पे, और मेरा दिल चाहता है कि बल्कि आप कोई सजेशन भी ज़रूर दिया करें. बहुत शुक्रिया सर आपका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मेरी सुनता कौन है? सर किसी के दिल पे तो बात लगती है ना. दिस इज़ वेरी सैड कि आज के दौर में हम तो अपने माँ बाप के भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. हर इंसान की मिट्टी को रोला जाता है. बट यू नो व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट वी वांट टू इनहेरिट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन. अगर हम ऐसे ही अपनी ज़ातियात में बहुत बढ़ गए तो फिर दुनिया का इंतहा बहुत बुरी होगी. बहुत शुक्रिया सर आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून. इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिएगा.